السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مفتی صاحب قبلہ، آج کا ہمارا سوال ہے، ایک ہمارے اسلامی بھائی نے بریلی شریف سے سوال کیا ہے، جن کا نام ہے محمد وسیم رضا۔ ان کا سوال تھا کہ حضرت یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ رجب کے مہینے میں خواتین حضرات 10 بیویوں کی کہانی جو کتاب ہے اس کو پڑھتی ہیں، یعنی کہ عورتوں کو جمع کیا، خواتینوں کو، اور اس میں سے ایک خاتون جو ہے اس کتاب کو بیٹھ کر پڑھتی ہیں، باقی سب سنتی ہیں۔ اس کے بعد تبرک جو ہے تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلا سوال تو یہ کہ 10 بیویوں کی نامی کتاب جو ہے یہ، تو کیا یہ معتبر کتاب ہے؟ اس کی حقیقت کیا، اس کا لکھنے والا کون ہے؟ جبکہ اس کتاب کو ہم نے بھی دیکھا ہے، اس کتاب پہ ایسے مصنف کوئی ہوتا ہے، اس پہ نہ کسی مصنف کا نام ہے، کسی نے لکھی ہے، کسی نے تحریر فرمائی ہے۔ تو اس کو پڑھنا کیسا ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا اس کے معاملات ہیں عند الشرع؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الجواب بتوفیق الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب، آمین۔ دیکھیے، اسی طرح کے جواب میں آپ نے تحریر فرمایا حضور فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی فتاوی فقیہ ملت جلد 2 صفحہ 96 پر ایک ایسے ہی سوال کے جواب میں آپ تحریر فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی بھی کہانی معتبر ہو، مستند ہو، اور اس میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو، تو اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی۔ لیکن رہا یہ کہ 10 بیویوں کی جو کہانی ہے، تو یہ کوئی خاص معتبر کتاب نہیں ہے، جی، اور اس کی منت ماننا یہ بھی ایک جہالت ہے۔ تو اگر کوئی معتبر کتاب ہو، اچھا، دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی نام نہیں آتا ہے کون 10 بیویاں ہیں وہ، جی، ان کا تعلق کہاں سے ہے، کس سے ہے، اس کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ جی، کتاب کس نے لکھی، کوئی معتبر عالم ہے، مستند عالم ہے، کوئی اللہ کے ولی ہے، کچھ نہ پتہ نہیں ہے، بلکہ اس کتاب کی جو عبارتیں ہیں ان کو پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی رافضی شیعہ نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہو۔ تو لہٰذا اس کتاب کو پڑھنے سے بچا جائے، بلکہ اس کی جگہ اگر کتاب ہی پڑھنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، جی، ان کی سیرت اور ان کے اعمال وغیرہ کے متعلق کوئی کتاب ہو، اس کو پڑھا جائے، جی، تاکہ ان کی زندگی سے ہماری خواتین کو سبق حاصل کریں۔ بے شک، کس طرح آپ نے شریعت پر عمل کیا، کس طرح آپ نے دین کو پھیلانے میں کوشش کی، جی، شریعت مطہرہ کی پابندی کس طرح سے کی تھی، کتنی دشواریاں اور کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، یا پھر اہل بیت اطہار کرام کی جو ازواج ہیں، جو خواتین ہیں، جی، ان کی پڑھنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا ہے، حضرت زینب ہیں، حضرت رقیہ ہیں، حضرت ام کلثوم ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جی، لیکن ان کو جو یہ کتاب پڑھی جاتی ہے، اس کتاب کو نہ پڑھا جائے، اور حضور فقیہ ملت فرماتے ہیں کہ اس کتاب کی نظر ماننا تو ضرور جہالت ہے، جی، تو اس کتاب کی نظر نہ مانی جائے۔ ایسا ہی سرکار اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ 88 پر تحریر فرماتے ہیں، اور فتاوی مصطفیہ 526 پر تحریر فرماتے ہیں کہ اس طرح کی نظر ماننا کیا ضرور جہالت ہے۔ جی، حضور فقیہ اعظم ہند حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مصنف بہار شریعت حصہ 9 صفحہ 35 پر تحریر فرماتے ہیں کہ اگر نظر ہی ماننا ہے خواتین کو، تو نماز کی نظر ماننا چاہیے، روزے کی نظر ماننا چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، غریبوں کی مدد کرنا چاہیے، جی، اس طرح کی نظر ماننا چاہیے۔ جیسے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی نظر مانی تھی جب حسنین کریمین بیمار ہو گئے تھے، بے شک، روزے رکھنے کی نظر مانی تھی۔ تو اسی طرح کی نظریں ماننا چاہیے، یہ بیہودہ نظریں نہیں ماننا چاہیے۔ تو ان تمام چیزوں سے ہماری خواتین کو بچنا چاہیے، اور جو ہے معتبر کتابیں، معتبر قصے کہانی پڑھنا چاہیے۔ جی، یہ من گڑت قصے کہانی، من گڑت واقعات نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے بے شک، اور ان سے دور رہنا چاہیے۔
دوسری خواتین کو بھی ان تمام باتوں کے بارے میں بتانا چاہیے کہ یہ کتاب کوئی اصلی کتاب نہیں ہے بلکہ من گڑت ہے، کہیں سے اس کا ثبوت ہی نہیں ہے۔ جی اب جس چیز کا کوئی ثبوت نہ ہو اس کو اصل کیسا کہا جا سکتا ہے؟ جی جس کی اصلیت پر کوئی دلیل ہی نہ ہو وہ بے اصل ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ بے اصل کتاب ہے، اس کو نہیں پڑھنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے، اس کی نظر ماننا ضرور جہالت ہے، جیسا کہ فقہاء کرام نے فرمایا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ، بہت اچھے سے حضرت نے اس کی وضاحت فرمائی۔ تو پتہ چلا کہ یہ 10 بیویوں نام کی کتاب جو ہے اس کا پڑھنا یہ درست نہیں ہے، بالکل منع ہے، اور یہ کہانی جو ہے یہ بالکل من گھڑت اور جھوٹی کہانی ہے۔ اس کا تحریر کرنے والا معلوم نہیں کس نے اس کو تحریر کیا ہے، کوئی سنی ہے، شیعہ ہے، کیا ہے، بلکہ ہمارے اسلاف نے، بزرگان دین نے اس کتاب کی عبارت سے اندازہ لگایا کہ اس کتاب کو لکھنے والا، تحریر فرمانے والا کوئی شیعہ یا رافضی ہے۔ تو جب اس کتاب کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ من گھڑت کہانی ہے، تو اس کو پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو جو بھی خواتین اس کتاب کو پڑھتی ہیں یا سنتی ہیں وہ اس سے بچیں اور اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کریں۔ جو شریعت نے ہم کو حکم دیا ہے، ازواج مطہرات کے قصے پڑھیں، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں پڑھیں، حضرت فاطمہ کی سیرت کے بارے میں پڑھیں، اس سے جو ہے دوسری خواتین کو بھی سبق ملے گا اور پڑھنے والوں کو بھی سبق ملے گا۔ اللہ تعالی ہم کو شریعت مطہرہ کا پابند بنائے، حق بولنے، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔